باحترام والاحترام معزز ومکرم سامعین گرامی قدر، کلام مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ العصر، سورت کے اندر اللہ تعالی شب فرما رہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ چار صفات اللہ تبارک و تعالی نے گنوائی، یہ چار صفات والے انسان خسارے نقصان سے بچ جائیں گے، اور ان چار صفات کے علاوہ جن لوگوں کے اندر یہ چاروں صفات نہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان میں سے ایک صفت بیان کی، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنے والے، حق بات کہنے والے، حق کو سننے والے، سمجھنے والے، حق پہ چلنے والے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اسی حق کی تلقین کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند نصیحتیں بیان کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ چار نصیحتیں جو ہماری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز زبان کی حفاظت ہے۔ زبان انسان کے جسم کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ زبان وزن کے اعتبار سے بہت کم وزنی ہے، لیکن اگر زبان کی ہلاکتوں کو دیکھا جائے، زبان کی تباہکاریوں کو دیکھا جائے، زبان کی بربادیوں کو دیکھا جائے تو زبان پوری دنیا میں آگ لگانے والی ہے۔ زبان پورے کے پورے خاندانوں کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تم میں سے وہ ہے، حقیقی معنوں میں اسلام کو اپنانے والا وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسری حدیث کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ان کو غلط استعمال نہیں کرو گے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے دو جھگڑوں کے درمیان میں ہے، اور ایک جو تمہاری شرمگاہ ہے۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے دو کہ ان کو دونوں کو غلط استعمال کا نہیں کرو گے تو تمہیں جنت کی ضمانت ہے۔ تو زبان کی حفاظت، زبان کو صحیح استعمال کرنا، اور زبان جب صحیح استعمال ہوتی ہے تو یہ زبان ہی انسان کا معاشرے کے اندر مقام اور مرتبہ بلند تر کرتی چلی جاتی ہے، اور یہی زبان ہی ہے جب یہ غلط استعمال ہوتی ہے، جب زبان فحش بولتی ہے، جب زبان جھوٹ بولتی ہے، گالی گلوچ بولتی ہے، زبان دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہی زبان انسان کے کردار کو گرا بھی دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کے کردار کو بنانے والی بھی ہے۔ زبان کے ذریعے سے انسان کے کردار بنتے ہیں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت، فرمایا احفظ لسانک فی مجالس الناس، لوگوں کی مجلسوں میں، محفلوں میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ زبان
انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ فرمایا ایک آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ مقام تک اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، لیکن زبان اس کی ایسے الفاظ بول لیتی ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقام سے گر کر جہنم کے نیچے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس کی زبان اس کو پہنچا دیتی ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو ایسے استعمال کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان کسی کے حقوق دبانے میں استعمال نہ ہو، ہماری زبان کسی کا دل دکھانے میں استعمال نہ ہو، ہماری زبان کسی کی زندگی برباد کرنے میں استعمال نہ ہو، ہم زبان کے ذریعے سے کسی کی غیبت نہ کریں، زبان کے ذریعے سے کسی کے اوپر بہتان نہ لگائیں، زبان کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولیں، زبان کے ذریعے سے غلط بیانی نہ کریں، زبان کے ذریعے سے گال گلوچ نہ کریں، زبان کے ذریعے سے کردار کشی نہ کریں۔ اگر یہ ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہماری زبان ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اگر ہم غیبت کرنے والے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے والے ہیں، اگر ہم بہتان باندھنے والے ہیں تو قرآن نے اس کی بھی بڑی سخت مذمت کی ہے، اگر ہم جھوٹ بولنے والے ہیں زبان سے تو فرمایا الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اور فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو بچانے والی ہے، نجات دینے والی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ کاروبار کے اندر جھوٹ، معاملات کے اندر جھوٹ، ہر موقع کے اوپر جھوٹ بول کر جان بچانے کی کوشش کرنے والے گویا وہ اپنی جان نہیں بچا رہے بلکہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ دوسری چیز فرمائی احفظ معدتک علی مائدہ، دسترخوان کے اوپر اپنے معدے کی حفاظت کرنا، اپنے معدے کی حفاظت کرنا، اتنا کھانا جتنا صحت کے لیے ضروری ہے، اتنا کھانا کھانا جس سے آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے، اور ایسا کھانا کھانا جس سے آپ کا اندر طیب اور پاکیزہ رہ سکتا ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر اپنے جسم کو سنوارنے کا درس اسلام دیتا ہے کہ آپ اپنے ظاہری جسم کو سنواریں، خوبصورت بنائیں، اس سے زیادہ اسلام آپ کو تلقین کرتا ہے اپنے باطن کو سنوارنے کی۔ اور باطن کب سنورتا ہے، باطن کب بنتا ہے؟ جب ہمارے جسم کی پرورش حلال اور طیب کھانے کے ذریعے سے ہوگی۔ جسم کے اندر گیا ہوا حرام کا لقمہ کبھی آپ کی عبادات کو خالص نہیں ہونے دیتا اور آپ کو کبھی بھی اپنے رب کے قرب کو حاصل نہیں کرنے دیتا۔ اگر آپ عبادات کی حقیقی معنی میں لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے معدے کو وہ خوراک مہیا کیجیے گا جو حلال اور طیب ہو اور بقدر ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ ضرورت کے بقدر اگر غذا ہم اپنے معدے کو پہنچائیں گے تو ہمارا معدہ درست رہے گا اور ہمیں تندرست رکھے گا، ایکٹیو رکھے گا، ہم چست رہیں گے، سست نہیں رہیں گے۔ اور جب معدے کو ہم حلال اور طیب کھانا پہنچائیں گے تو ہمارا جسم اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے ہمیں مجبور کرے گا اور ہمیں اللہ کے احکامات کو بجا لانے سے روکے گا نہیں۔ تیسری چیز فرمایا حفظ قلبک فی الصلاۃ، نماز کے اندر اپنے دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات آنے سے اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ ہمارا دل جب ہم اللہ اکبر کہہ کے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا ذہن، دل و دماغ ہماری دکان میں نہ بیٹھا ہو، ہمارے کاروبار میں نہ بیٹھا ہو، ہمارے گھر میں نہ بیٹھا ہو۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بھولی ہوئی باتیں بھی نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے
کہ نماز کے اندر دل ابھی تک نہیں لگا، نماز کو نماز سمجھ کر نہیں پڑھا، نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، یا نماز کو ایک روٹین کا کام سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ جب ہم نماز کو اس نوعیت کی سمجھ کر پڑھیں گے کہ اب میں اپنے رب کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ ہم کلام ہونے والا ہوں، فرمایا صلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے کہ نماز کے ذریعے سے مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور جب بادشاہ سے ہم کلام ہو رہے ہو تو ہماری توجہ بھی 100% بادشاہ ہی کی طرف ہو، ہمارا دل و دماغ بھی بادشاہ ہی کی طرف ہو۔ پھر اگر خیالات آ جائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ دل نماز کے اندر لگانے کی کوشش کرتے ہوئے خیالات آ جائیں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز میں کھڑے ہو کر دنیا سوچنے لگ جائے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے جو قابل غور ہے کہ ہم نماز رٹی رٹائی پڑھتے ہیں، رٹے رٹائے الفاظ ہیں ہمارے، ہم الفاظ پڑھتے ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے، بس زبان سے طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ ہیں جو ادا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے ترجمے کو سیکھیں، ہر لفظ کا ترجمہ پتا ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم کیا ابتدا کر رہا ہوں، مالک یوم الدین کیا حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا کہہ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم کیا مانگ رہا ہوں۔ جب یہ معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ رٹے رٹے الفاظ ہوں گے۔ تو نماز کا ترجمہ یاد کر کے نماز کو پڑھیں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر جب ذہن میں یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن میرا اللہ بڑا مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک میرا اللہ ہی ہے، ایاک نعبد و اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تو غصہ ہوا، مجھے ان کے راستے پر کبھی بھی نہیں چلانا۔ جب انسان کے ذہن میں یہ سارا ترجمہ آئے گا تو پھر نماز میں دل لگے گا، پھر نماز بنے گی، پھر رٹے رٹائے الفاظ نہیں ہوں گے۔ چوتھی چیز یاد کی کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا کہ آپ کی آنکھیں کہیں غلط نہ دیکھیں، آپ کی آنکھیں کہیں بے حیائی کو نہ دیکھیں، آپ کی آنکھیں کہیں خیانت کرنے والی نہ بن جائے۔ روز قیامت ان آنکھوں کی خیانت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچا کے رکھنا، حیادار آنکھ بنانا۔ حیا والی آنکھ ایمان کا حصہ ہے، حیا والی آنکھ آپ کے ایمان کو تقویت دینے والی ہے۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے، جب آنکھ کے اندر سے حیا نکل جائے، پھر تیری مرضی جو مرضی کرتا پھرے، پھر تیری مرضی ہے تو جو مرضی کرے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، ایمان اور حیا دونوں آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں، اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک نکل جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ نکل کے چلا جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا نکل گئی تو اس کے اندر سے ایمان بھی چلا گیا، ایمان بھی اس کے اندر سے نکل گیا۔ حیا ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، جب تک حیا ہوگی ایمان کی غیرت بھی باقی ہوگی، جب حیا
اندر سے ایمانی غیرت ختم ہو گئی، اب وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کے دل و دماغ کے اوپر اسلام دستک نہیں دے گا کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے۔ تو اپنی بچی کو جو لباس پہنا رہا ہے یہ غلط لباس ہے، تیری بیٹی سر سے دوپٹہ اتار کے بازاروں کی زینت بن رہی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو بچی کو ساتھ بٹھا کر ننگے ڈرامے اور فلمیں دکھا رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ جب حیا نکل گئی تو اسلامی غیرت اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اسلامی غیرت تبھی باقی رہے گی جب اندر حیا باقی ہے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر اپنی امت کی رہنمائی کی ہے، ہر موقع کے اوپر۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمیں دیا، جو اسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر گئے وہ کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو جو انسانیت کی ضرورت کی چیز ہو، اور ہو ہی نہیں سکتا اسلام آپ کی اس موقع کے اوپر رہنمائی نہ کرتا ہو جو آپ کی ضرورت ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام آپ کو اس کام سے منع نہ کرتا ہو، روکتا نہ ہو جس میں آپ کے لیے نقصان ہو، آپ کے جسم کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے وقت کے لیے بربادی کا ذریعہ نہ بننے والی کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اسلام آپ کو اس سے روکتا ہوا نظر آئے گا۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ ایمان والوں کے اندر فحاشی کو پھیلائے، عریانی کو پھیلائے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو عروج دیں، بے حیائی کو پھیلائیں، وہ یاد رکھیں اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھے ہیں، دنیا اور آخرت کی ہلاکتیں ہیں ان کے لیے، وہ ہلاکت اور بربادی میں جانے والے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بے حیائی سے ان مولویوں کو، ان داڑھی والوں کو کیا ان کو تکلیف ہے بے حیائی کے کاموں سے؟ بے حیائی کے ایونٹ ہوں، ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کی مساجد میں جا کر ہم تھوڑی کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کر تھوڑی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ایمان والوں، بنی اسرائیل نے بھی یہ کہا تھا لا تکون فتنہ، کوئی حرج نہیں، برائی پھیلنے سے کوئی حرج نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہلاکت کی طرف گئے، بربادی کی طرف گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو تا قیامت تک کے لیے گمراہ بنا دیا، گمراہ ہو گئے، اور اہل ایمان سے کہہ دیا کہ یہود و نصارہ سے کبھی بھی دوستی نہ رکھنا۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے لا تکون فتنہ، کوئی حرج نہیں ہے، ان چھوٹے چھوٹے ایونٹ سے کیا حرج ہوتا ہے، کیا مصیبت پھیلتی ہے؟ فرمایا فَعْمُوا وَصَبْمُوا، جو قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان سے بے حیائی اور عریانی کے ایونٹ کرنے سے، بے حیائی کو عروج دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرمایا ان کے اندر سے رب تعالیٰ فَعْمُوا وَصَبْمُوا، ان کو بہرا کر دیتے ہیں، گونگا کر دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی واضح نصیحت کی بات اثر تک نہیں کرتی، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہزار نصیحتیں ان کو کریں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں آپ اپنے معاشرے میں جو لوگ بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں، وہ اپنی بے حیائی کو
پروموٹ کرانے کے لیے آپ کو 1000 دلیلیں پیش کریں گے، بے شک آپ قرآن اور حدیث ان کے سامنے رکھ دیں۔ کیوں کہ فَأَبُوا وَصَمُّوا، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی، ان کے کان بہرے ہو گئے، آنکھیں اندھی ہو گئی، آنکھیں دیکھتی نہیں وہ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، کان سنتے نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کہتی ہیں، دل اس کو تسلیم نہیں کرتا جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو پھیلانے کی کا ارادہ رکھتے ہیں، پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں دردناک عذاب ہے، وہ ہلاکت میں جانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں بے حیائی، فحاشی کتنی عام ہو گئی کہ آج لوگ بے حیائی کو بے حیائی سمجھتے ہی نہیں، لوگ غلط کو غلط سمجھتے ہی نہیں، لوگ اس کو فیشن کا نام دے کر آگے بڑھاتے ہیں۔ بھائی فیشن ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، جوان اولاد ہے، ان کی نہ مانے تو یہ نافرمانی پہ اتر آتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی آگے چل کے حدیث مبارکہ بیان کروں گا، جو کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کے رکھ دینے والی حدیث مبارکہ ہے۔ تو فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تیری مرضی جو مرضی کرتا پھرے۔ اور حیا کیا ہے؟ مختصراً حیا صرف آنکھ کی حیا نہیں ہے۔ ایک شاگرد استاد کے سامنے جب بیٹھتا ہے، استاد اگر اس کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے یا کسی بات پہ ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، وہ شاگرد استاد کے سامنے کیوں نہیں بول رہا؟ کیا وہ اس سے طاقت میں کم ہے، اس سے بہادری میں کم ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے اندر حیا موجود ہے۔ اور جب یہ ہاتھ اٹھ جائے استاد کے اوپر تو حیا ختم ہو گئی، پھر وہ نہیں دیکھتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ٹھیک کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بیٹا والد کے سامنے، جوان بیٹا، باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، لیکن بیٹا جوان ہے، باپ ڈانٹتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، بیٹا نہیں بول رہا اس کے سامنے، کیا حائل ہے اس کے درمیان؟ وہ حیا ہی ہے جو اس کے درمیان حائل ہے، جو اس کو بولنے نہیں دیتی۔ جب اس کی زبان باپ کے سامنے کھل جاتی ہے، ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا والد ہے، اس نے مجھے پالا پوسا ہے، اس نے مجھے بڑا کیا ہے، اس نے میرے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیونکہ اس کے اندر سے حیا نکل گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کیا اے مرد مومن، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر تجھے تیری غیرت تجھے کہیں بھی دستک دیتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، پھر تو جو تیرے جی میں آئے گا تو اس کو اپنے لیے جائز سمجھ کر کرتا پھرے گا۔ آج یہی تو ہے، گھر کے گھر برباد ہو گئے، اس کو جائز سمجھ کر کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے ہزاروں دلیلیں تلاش کر کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ اور پھر ایک آدمی جب قانون کی پاسداری کرتا ہے، قانون کو مان رہا ہے، قانون یہ کہتا ہے اس کو روکتا ہے اس کام سے، اشارے پہ کھڑا ہے، اشارہ رد، اشارہ جل رہا ہے، وہ کراس نہیں کرتا، اس کا قانون اس کو روک رہا ہے، اس کی حیا اس کو روک رہی ہے۔ جب وہ کراس کر دے گا اس کے اندر سے حیا ختم۔ ہر موقع کے اوپر حیا کی ترجمانی کرتی ہے، ہر موقع کے اوپر۔ جب حیا کے بارڈر کو کراس کرے گا انسان، پھر وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھنے لگے گا۔ اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ نظر دوڑائیے گا، ہر موقع کے اوپر جب آپ اس موقع کے اوپر اس قانون کو، اس شرط کو آپ کراس کر دیں گے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے اندر خود بخود جو ہے آپ اپنے آپ کو بہادر سمجھنے لگیں گے، اور پھر
کوئی بھی کام ہے. اور وہ روکنے والی چیز کیا ہے؟ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. یہاں سے حدیث مبارکہ سمجھ آتی ہے حیا آپ کو روکتی ہے. اسی لیے فرمایا حیا والایمان، حیا اور ایمان دونوں جڑے ہوئے ہیں. جب حیا نکل گئی تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، رخصت لے لیتا ہے آپ سے. اور جس کے اندر حیا ہوگی اس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر حیا، ایمانی غیرت بھی موجود ہوگی. ایمانی غیرت یہ نہیں کہ آپ اٹھائیں گولی اور پسٹل اٹھائیں اور گولی مار دیں کہ میری غیرت نے تقاضا نہیں کیا میں نے گولی مار دی. یہ غیرت نہیں ہے. غیرت یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی تعلیمات کے مطابق کرے. اسلام جو کہتا ہے وہ کرے، وہ غیرت ہے. اسلام کہتا ہے بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے اس سے پوچھو، اس کی رضامندی پوچھو اس سے، وہ راضی ہے تو نکاح کرو. یہ اسلامی ایمانی غیرت ہے. اسلام کہتا ہے اس کو فاطمہ الزہرا کی زندگی سکھاؤ، اماں عائشہ کی زندگی سکھاؤ، اس کو اماں خدیجہ کی زندگی سکھاؤ. آپ اس کو انڈیا کی فلمیں دکھائیں گے اور جب وہ ٹائٹ لباس پہن کر بازاروں میں جائے گی، جب وہ ویلنٹائن ڈے منائے گی، اپنے دوستوں کو پھول پیش کرے گی، تو آپ کہیں گے میرے اندر ایمانی غیرت جاگی ہے، میں غیرت مند باپ ہوں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. اپنے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات لے کر آئیں. اپنی بیٹی کی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیجیے گا، تاکہ کل آپ کو اور مجھے وہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ باپ اور بیٹی کے درمیان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے. کتنے کیس ایسے آتے ہیں کہ باپ بیٹی کے ساتھ رنگ رنگیلیاں مناتا ہوا پکڑا گیا، ماں بیٹے کے ساتھ رنگ رنگیلیاں مناتی ہوئی پکڑی گئی. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم نہیں جانتے، میں رب جانتا ہوں فحاشی سے کیا ہلاکت اور بربادی پھیلے گی. تم تہوار کا نام دے کر اس کو منا رہے ہو اور کہتے ہو ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے. ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تمہارے تہوار ہمارے معاشرے کو برباد اور ہلاک کر کے رکھ دیں گے. پھر اسی معاشرے کی بیٹی ننگی ہو کر بازاروں کی زینت بنتی ہے. پھر یہیں سے بد اخلاقی جنم لیتی ہے. ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے. اب خود سوچئے گا ہم غیرت مند ہیں یا آپ غیرت مند؟ ہم معاشرے کی بربادی کی بات کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں؟ ہم معاشرے کو عزت دلوانا چاہتے ہیں یا آپ دلوانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہر ایک کے ہاتھ میں. ہم تو قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے ان برے کاموں سے اپنے معاشرے کو روکیے گا. کل یہ نہ ہو آپ کو ندامت کے آنسو بہانے پڑے اور وہ آنسو آپ کے کام نہ آئے. کل آپ رونا روئیں میری اولاد میرا نہیں مانتی، میری بیٹیاں میری مرضی پہ نہیں چلتی، اور آپ کا رونا آپ کے کام نہ آئے. آج آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنے معاشرے کو حیادار بنائیے گا. میں وہ حدیث مبارکہ جو میں نے کہی تھی کہ میں بیان کروں گا، وہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا. فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، 3 قسم کے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جو زندگی بھر یعنی جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتے. وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا الدیوث من الرجال والرجلة من النساء ومدمن الخمر. 3 قسم کے لوگ بیان کیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا والرجلة من النساء. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے 3 قسم کے لوگ؟ ومدمن الخمر تو سمجھ آ گیا کہ عادی شرابی جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، جو عادی مجرم ہے شراب کا، فرمایا کبھی جنت کا منہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. دوسرے کو سمجھ نہیں آئے. ایک میرے آقا نے فرمایا کہ وَالرِّجْلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وہ عورت
جو مردوں کی برابری چاہتی ہے، جو مردوں کی طرح چلنا پھرنا، مردوں کی طرح لباس پہننا، مردوں کو حکم تھا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، آج عورتوں کے شلوار اور پجامے پنڈلی تک نظر آتے ہیں، مرد کا تو پجامہ شلوار ٹخنے سے اوپر نظر ہی نہیں آتا۔ فرمایا وہ عورت جو مرد کی طرح مرد کی حیت میں ڈھلنا پسند کرتی ہو، اور تیسرا وہ شخص فرمایا الدیوس من الرجال، وہ مرد جو دیوس ہو۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ مختلف قسم کے لوگ بیان کیے گئے حدیث کے اندر۔ فرمایا وہ شخص جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو یہ پرواہ ہی نہ ہو، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ ذمہ داری تو لیتے ہیں کہ گھر کے اندر بچے ہیں، اولاد ہے، اگر حلال حرام اکٹھا نہ کیا تو ان کے مستقبل کا کیا بنے گا، لیکن یہ فکر نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کو لباس کیسا دے رہا ہوں، ان کی تربیت کیسے کر رہا ہوں، یہ اس کو فکر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ دوسرا فرمایا جس کو پتہ ہے اس کے گھر میں بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، جس کو پتہ ہے اس کی بیٹی ایسا لباس پہن رہی ہے جس کے اندر جسم کے سارے اعضاء واضح نظر آتے ہیں، پتہ ہے بیٹی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے میک اپ کر کے دوپٹہ اتار کے ٹائٹ لباس پہن کے بازاروں کی زینت بن رہی ہے، لیکن وہ باپ بے گھر بن کے بیٹھا ہوا گھر کے اندر۔ فرمایا دیوس من الرجال، وہ دیوس ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، زکاتیں دے لے، وہ جنت کا حور ہی دیکھے گا۔ میری کہہ رہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تیسری بات فرمایا وہ الدیوس من الرجال کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو بے حیائی کے آلات خود مہیا کرتے ہیں اپنی اولاد کو۔ ہم سارے اپنے گریبان کا یہ بٹن کھول کے اپنے گریبان میں دیکھیں، کہتے ہیں بچے نہیں مانتے کیا کریں، بچوں کی ماننی پڑتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل لا کر